محمد باجی. جناب ملکہ کونین پاک سیدہ کو اور تمام پاک بیویوں کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بلقاء اسم محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الماهدين ولعنة الله على قوم الظالمين الفاسدين المشركين المنكرين المكذبين الغاصبين. أما بعد فقال سبحانه في كتاب المنيب وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وآدم ونوح وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران. پہلی صف سے لے کے آخری صف تک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. دعا ہے رب العزت سے، رحمت للعالمین سے، شہنشاہ نجف سے، ملکہ کونین سے، امن کے امام سے اور شہنشاہ کربلا سے اور خصوصاً میرے وقت کے قائم امام سے. یہاں جو ذکر کریں گے اس کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. ہماری اس کو صداری کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. یا میرے مولا ہماری پہلی دعا ہمارے وقت کے قائم امام کا جلد از جلد ظہور عطا فرمانا. تمام عاشقان حسین کو یا میرے مولا امام کے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمانا. ہمارے امام کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت اور قائم و دائم رکھنا. جو مومنات میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں سے اٹھنے نہ ان کی تمام مشکلات کو مولا آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا. ان کے دلوں میں جتنی بھی مرادیں ہیں صدقہ کونین صدقہ ذکر شفیع تمام کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا. تمام نوجوان جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقیات اور جن کے روزگار نہیں ان کو شہزادہ قاسم کے صدقے میں بادشاہ اکبر کے صدقے میں شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا. جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا اور جن میں نہیں ہے ان کو شہزادہ علی اصغر کا اور شہزادی سکینہ کا صدقہ خیر و خیریت سے ماتمی بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا. جو بیمار ہے سید سجاد کے صدقے میں بی بی سہرا کے صدقے میں تمام کی شفائی کلی نصیب عطا فرمانا. خصوصاً میرے چاچو کو یا میرے مولا سید سجاد کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں اور توپ کے صدقے میں جلد از جلد شفائی کلی نصیب عطا فرمانا. جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں امتحان سکینہ کے صدقے میں تمام کو شاندار کامیابی نصیب عطا فرمانا. جن کے قرض ہیں امام زمانہ کے غیب سے تمام کے قرضوں کو جلد از جلد دور عطا فرمانا. معصومین کی جتنی زیارات ہے ہمارے گناہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی دیدار کر سکے. جن لوگوں نے مجھے 40 کی دعا کے لیے کہا ہے تڑپتے ہوئے دلوں کا حال تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یا میرے مولا جو 40 پہ جانے کے لیے خواہش مند ہے تمام کو 40 پہ حسین کی نوری محل کا دیدار نصیب عطا فرمانا. جب تک زندہ ہیں یا آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے. قبر کی پہلی رات تمام عاشقان حسین کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا. میرے استاد محترم قبلہ علامہ آصف ازاری اور ان کے شاگرد خاص جو کہ میرے استاد ہیں قبلہ علامہ علی وجاہت بلوچ یا میرے مولا ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنا. دنیا عالم کے جس جگہ پہ بھی وہ ذکر حسین کر رہے ہیں دشمن کی سازشوں کو ان کے لیے ناکام کر دینا. یا میرے مولا جہاں جہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں یا میرے مولا تو ذکر حسین کے صدقے میں ذکر حسین کر رہے ہیں ان کو مزید علم اور معرفت سے تو نواز دینا. دعا کو قبولیت تک کا شرف دینے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. عزیزان گرامی، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین، عاشقان حسین، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک بہت ہی معتبر آیت جو کہ سورہ آل عمران سے لیا گیا ہے اس کے پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا کہ ان اللہ اصطفیٰ و آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. ہم نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، ابراہیم اور اس کی آل کو، عمران اور اس کی آل. سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان مخصوص بندوں کو چن لیا. اب کیا ہے ان اللہ اصطفیٰ،
لفظ استفا کا لغت میں 52 یعنی 52 سے زیادہ کے معنی. اس کا مطلب ہے چن لینا، اس کا مطلب ہے پاک کر لینا، اس کا مطلب ہے بے عیب کرنا، اس کا مطلب ہے برگزیدہ کرنا، اس کا مطلب ہے خاص کر دینا، اس کا مطلب ہے پاکیزہ کرنا. اب آپ اس آیت میں کوئی بھی معنی لگا دیں وہ چلتا ہے. کیا کہا؟ ان اللہ استفا و آدم، ہم نے چن لیا ہے، ہم نے بے عیب کر دیا، ہم نے خاص کر دیا، ہم نے پاک کر دیا، ہم نے برگزیدہ کر دیا. کس کو؟ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. بے شک اب جب اللہ تعالیٰ جن کو استفا کرتا انہیں دنیاوی کثافتوں سے پاک کر لیتا. بے شک یعنی دنیا میں جتنی بھی کثافتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بشری طور پر ہو، چاہے خلقی طور پر ہو، چاہے فطری طور پر ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جسے چن لیتا ہے اسے ان تمام کثافتوں سے پاک کر لیتا ہے. بے شک آسان الفاظ سمجھا دوں، خطابت کے الفاظ سے ہٹ کے سمجھاؤں تو وہ بندہ کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، بے شک وہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے اپنی پچھلے مجلس میں کہا تھا معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور 1.25 لاکھ انبیاء سے لے کے میرے وقت کے قائم امام تک تمام کے تمام معصوم قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ، نہ یہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہی ان سے کبھی غلطی ہو سکتی. تو جن کو اللہ چن لیتا ہے ان سے دنیا میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. بے شک اب آتے ہیں آیت کی طرف. یہ موضوع بہت طویل ہے، میں نے اس پہ بہت کوشش کی ہے. کچھ تقریباً 2 مہینے سے میں نے اس موضوع کو تیاری میں لگوائی ہے. کوشش کروں گی، خشک موضوع ہے لیکن کوشش کرنا کہ جب میں نچوڑ پہ پہنچوں تو مجھے اطلاع ضرور دیں. آدھا آج پڑھوں گی، وقت کی کمی ہے، مجھے مجلس کے لیے جانا ہے. آدھا انشاءاللہ جب اگلی مجلس میں یہاں پڑھوں گی تب پڑھوں گی. آدھی آیت کی مفہوم تفسیر ابھی بیان کروں گی، آدھی انشاءاللہ 7ویں محرم. کیا کہا؟ ان اللہ استفا و آدم، ہم نے آدم کو چن لیا ہے. اب اللہ نے کہا میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، میں نے آدم کو چن لیا ہے. اب آدم کے آنے سے پہلے اللہ کے سامنے صرف اور صرف نورانی فرشتے موجود تھے. اللہ نے فرشتوں سے آ کے کہا میں اس دنیا میں اپنے لیے ایک خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں جس کو میں خلافت دوں گا. اب یاد رکھیے گا، ہدایت کے ہوتے ہیں 4 ذریعے. ہدایت کا پہلا ذریعہ خلافت، دوسرا رسالت، تیسرا امامت، چوتھا ولایت. انہی 4 ذریعوں کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں ہدایت کے لیے. ہمیں انہی 4 ذریعوں سے ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت. ابھی اللہ نے اس آیت میں انہی 4 ذریعوں کو واضح کیا ہے. اللہ نے کہا میں نے خلافت کے لیے آدم کو چن لیا ہے، میں آدم کو بنانے جا رہا ہوں اس دنیا میں اپنا پہلا خلیفہ. اب فرشتے جو بیٹھے تھے اور انہیں اللہ سے سوال کیا پروردگار عالم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، ہم تیرے لیے سجدے کرتے ہیں، ہم تیرے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اپنا خلیفہ کیوں نہیں قرار دیتا؟ اللہ کہتے ہیں جس سے میں خلیفہ بناؤں گا اس سے میں کچھ ایسے ادا کروں گا، کچھ ایسے علم دوں گا جو تم لوگ حاصل نہیں کر سکتے. فرشتوں نے کہا ایسا کیا علم ہے؟ اللہ نے کہا جب میں آدم بناؤں گا تب بتاؤں گا. اب اللہ نے آدم کو بنانا شروع کر دیا. فرشتے کہتے ہیں پروردگار آپ آدم کو تو بنا رہے ہیں لیکن یہ اس دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی پھیلائے گا. اب سوال تو میرا یہ ہے فرشتوں سے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی علم کا غیب ہے یا کوئی راز کا علم جانتے ہو جو اللہ سے کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ یہ فرشت جو آدم آئے گا یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی پھیلائے گا؟ آؤ سوال کا جواب دے کر چونکہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو بنانا شروع کر دیا اس لیے فرشتے جانتے تھے کہ یہ آگے کرے گا تو کیا کرے. اب اللہ نے آدم کو بنانا تھا. اللہ نے فرشتوں میں سے میکائیل کو زمین پر بھیج کر کہا زمین سے مٹی پر ایک مٹی اٹھا کے لے آؤ تاکہ میں اس میں سے آدم کو بناؤں. اب جیسی میکائیل زمین پر آیا، مٹی اٹھانے والا تھا، زمین نے ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگ لی کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جا. میکائیل رحم کھا کر واپس آ گیا. اللہ نے اسرافیل کو بھیجا. اسرافیل نے مٹی اٹھانے کی کوشش کی، زمین نے پناہ مانگی.
اسرافیل واپس چلا گیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل زمین پر آیا. زمین نے جبرائیل سے بھی پناہ مانگی. جبرائیل رحم کا کے واپس چلا گیا. اب اللہ نے اسرائیل کو بھیجا. جیسے اسرائیل زمین پر آیا, زمین پر سے مٹی ہٹانے لگا. زمین نے ایک بار پھر پناہ مانگی. اسرائیل نے اپنا دل پتھر کا بنا کے مٹی کو ایسے زمین سے اٹھایا جیسے کہ جسم سے روح نکالا کرتے ہیں. جیسے اسرائیل نے مٹی اٹھایا, تڑپتی ہوئی زمین کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے مٹی رکھ دی. اس دن سے اللہ نے اسرائیل کا نام ملک الموت رکھ دیا. سبحان اللہ. جیو. کیوں؟ اللہ نے کہا اگر تو زمین سے مٹی اٹھا سکتا ہے, رحم نہیں کر سکتا, تو اسی طرح انسانوں کے جسم سے روحیں نکال سکتا. لہذا تیری ڈیوٹی آج سے یہ ہو گئی کہ جو آدم میں بنانے جا رہا ہوں اس کی اولاد کی روحیں تو نکالا کرے گا. ملک الموت کا شرف ملا اسرائیل. اب جو اللہ کے سامنے مٹی آئی تھی وہ 7 رنگ کی مٹی. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, پتہ بھی تو چلی کیسے بنایا. 7 رنگ کی مٹی تھی, سرخ, سبز, سیاہ, سفید, زرد, نیلا اور پیلا. یہ 7 رنگ کی جو مٹی تھی وہ اللہ کے سامنے پڑی ہوئی تھی. اب اللہ نے اسے 4 ذائقوں والے پانی کے ساتھ گوندنا تھا. 4 ذائقے والے جو پانی ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کوثر سے اٹھا کے رکھا گیا. اب جیسے پانی رکھا گیا, اللہ نے کہا, آواز لگائی, کون آدم کو اس مٹی کے پانی کے ساتھ گوند کر بنائے گا. تمام فرشتے کھڑے دیکھ رہے تھے. اللہ نے حکم دیا, اس آدم کو وہ مٹی سے گوند کر بنائے گا جو گوندنے کے ساتھ ساتھ اس میں محبت, مودت اور جذبہ بھی پیدا کر دے. اب فرشتوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پانی میں مٹی گوندتے گوندتے آدم کو بناتے. یکجا اللہ کی آواز آئی, تراب کو پانی میں وہی گوندے گا جو تراب کہلاتا ہے. کہو یا علی کو مانتے ہیں, ڈر ڈر کے نہیں مانتے. میدان میں کھڑے ہو کے علی کو مانتے. ہم میدان سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. ہم ڈٹ کے کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں, تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دل سے بولا کرو کہ یا علی. اللہ نے کہا تراب کو پانی میں وہی گوندے گا جو ابو تراب ہوگا. اب ید اللہ کے ہاتھ سامنے آئے. ید اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو پانی میں گولنا شروع کر دیا. یہاں آدم بنتا جا رہا ہے, یہاں علی اپنا ورد پڑھتے جا رہے ہیں. ورد میں محبت بھی ڈال رہے ہیں, مودت بھی ڈال رہے ہیں, جذبہ بھی ڈال رہے ہیں, ولایت بھی ڈال رہے ہیں. جیسے ہی آدم تیار ہو گئی, آدم کا سانچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ نے آدم میں روح پھونکا. جیسے ہی آدم میں روح پھونکا گیا, آدم میں جان آئی. جیسے ہی آدم میں جان آئی, اللہ نے آدم کو کچھ اسم سکھانے شروع کر دیے. اب اللہ نے اسم سکھانے شروع کر دیے. جب آدم کو اسم سیکھ لیا گیا, آدم نے اسم سیکھ لیا, تب اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر. اب تمام فرشتے جانتے نہیں تھے کہ آدم کو سجدہ کیوں کہلایا جا رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم تھا, وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے آدم کو سجدہ کر دیا سوائے ایک فرشتہ ابلیس کے. اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں, میں نے زیادہ عبادتیں کی ہے, لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے ابلیس کو مردود بنایا. اب جیسے فرشتے آدم سے سجدہ کر کے اٹھ گئے, ابلیس ایک نورانی شکل کا پہلے ایک فرشتہ تھا, اب مردود شکل کا شیطان بن چکا تھا, جسے دیکھ کے فرشتوں کو خوف آنے لگا. اللہ نے کہا یہاں بات آدم کی نہیں تھی, یہاں بات میرے حکم کی تھی. جو میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا وہ مردود کہلاتا ہے. اللہ نے شیطان کو رد کر دیا, اپنے در سے نکال دیا. اب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو.
25,000 فرشتوں نے انتظار کیا تھا کہ آدم میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے خلافت دی جا رہی ہے، جس کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے مزید امتحان نہیں لیا، اللہ نے آدم سے کہا جو اسم میں نے تجھے سکھائے تھے وہ اسم فرشتوں کو پڑھانا شروع کر دو۔ جیسے ہی اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم کی لب و لہجے میں آواز آئی، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، سلامت رہے۔ جیسے ہی یہ پنجتن پاک کا نام لیا، آدم کی صلب میں نور آنے لگی، چہرے پہ نور آیا۔ یہ پنجتن پاک کا نور آدم کی پیشانی میں آیا، آدم کی پیشانی سے ہوتے ہوتے آدم کی جسم میں آیا، آدم کی جسم سے ہوتے ہوتے آدم کی 5 انگلیوں میں پنجتن پاک کا نور آیا۔ پنجتن پاک کے نور میں بتاتی چلوں، شہادت والی انگلی میں محمد کا نور آیا، اس کے بعد دوسری انگلی میں علی کا نور آیا، تیسری انگلی میں جناب سیدہ کا نور آیا، سب سے چھوٹی والی انگلی میں جناب حسن کا نور آیا، جیسے ہی انگوٹھی میں جناب حسین کا نور آیا۔ اللہ نے کہا میں نے خلافت اس لیے سے دی تھی کہ اس میں پنجتن کا نور موجود تھا، اور جو سجدہ کرنے کو کہا تھا وہ آدم کو نہیں، اس پنجتن کو کرنا تھا۔ یہ نور نہ ہوتا تو ان ہاتھوں میں قوت نہ ہوتی، ہاتھوں میں قوت نہ ہوتی تو جسم میں جان نہ ہوتا، جسم میں جان نہ ہوتا تو زندگی بیکار ہوتی۔ اگر زندگی ملی ہے ہمیں تو صدقہ محمد و آل محمد سے ملی۔ میرا موضوع بولی نہیں، میں نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لیا۔ اللہ نے آدم کو چنا ہی اسی لیے کہ اس میں پنجتن کا نور موجود تھا۔ اللہ نے خلافت کے لیے، پہلی ہدایت کے ذریعے کے لیے آدم کو چنا، لیکن اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، آل آدم نہیں کہا، اولاد آدم نہیں کہا، صرف آدم کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کی اولاد میں سے آدم کا ایک بیٹا قاتل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا حجت کا منکر بن کے، جس پہ ساری زندگی آدم نے خود لعنت کیا ہے۔ اب جب اپنا باپ خود ہی قاتل بیٹے پر لعنت کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، اور جب ہم زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں تو تب سوال کرتے ہو زہرا کے قاتلوں پر لعنت کیوں کرتے ہو؟ ارے جو بھی حجت کا منکر ہوگا اس پر اللہ نے لعنت واجب کیا۔ بے شک ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لیا۔ آگے کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے نوح کو پاک کیا، برگزیدہ کیا۔ نوح ہے پہلا رسول، پہلی شریعت کے مالک۔ نام ان کا تھا عبد الشکور یا عبد الاعلی۔ نوح ان کا لقب ملا نوحہ کہنے کی وجہ سے۔ یہ ساری زندگی اپنے قوم کو تبلیغ دیتے رہے اور اس کی قوم سمجھی نہیں، یہ اللہ سے ہمیشہ فریاد کرتا، نوحہ پڑھتا، اس لیے اسے نوح قرار کہا گیا۔ 950 سال نوح نے تبلیغ کیا، اپنی قوم کو سمجھایا ہے۔ درود پڑھ دیں بابا سے، بولیں محمد 950 سال نوح نے تبلیغ کی اللہ کی۔ 950 سال بعد جب نوح تک گیا تو نوح نے اللہ سے عذاب مانگا، اللہ سے کہا میں تک گیا ہوں، یہ قوم سمجھتی نہیں ہے، ان پر عذاب نازل کر۔ یہاں اللہ نے عذاب مانگا، یہاں نوح نے عذاب مانگا، یا اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت کے کچھ کھجور لے جا کر نوح کو دے دو۔ جبرائیل وہ کھجور لے آیا، نوح کو دے کے کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ کھجور کھا لے، ان کی گٹلیاں کاسٹ کر دو۔
جب ان سے درخت بن جائے تب تو ان درختوں کے تختوں سے کشتی بنا لے، میں پھر عذاب بھیج دوں۔ اب میں سوال کرتی ہوں پروردگار سے کہ تو چاہتا میرے اللہ تو نیم کی گٹھلیاں بیچتا، تو چاہتا تو کیکر کی گٹھلیاں بیچتا، تو چاہتا تو سفیدے کی گٹھلیاں بیچتا، تو وہ درخت پہلے بیچتا جو جلد تیار ہوتا ہے۔ کھجور وہ واحد درخت ہے جو مکمل اگر تیار ہوتا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے تو اس میں کم سے کم 40 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ میں نے مولا سے اللہ سے سوال کیا، اللہ تو نے کھجور کے درخت کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے نوح کی قوم پر عذاب ڈالا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ عذاب کے وقت کوئی معصوم بچہ نہ رہے۔ جب میں نے کھجور کی گٹھلیاں بیچ دی تب نوح کو حکم دیا آج کے بعد 40 سال تک تیری قوم کی عورتیں بانجھ رہی، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگا، تاکہ جب میں عذاب نازل کروں تب کوئی معصوم بچہ نہ ہو۔ یہی سلسلہ قیامت میں بھی ہوگا۔ قیامت آنے سے 40 سال پہلے ہر عورت بانجھ ہو جائے گی تاکہ قیامت میں کوئی معصوم بچہ نہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں حسین کے، میں واری جاؤں کربلا کے، میں صدقے جاؤں حسین کے اس ننھے شہزادہ اصغر کے۔ حسین خود کہتا ہے اگر کربلا میں اصغر نہ ہوتا تو میں قیامت کبریا ببا کر لیتا۔ 6 مہینے کے اصغر کو سامنے رکھ کے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو قیامت کربلا میں آنی تھی وہ اس چھوٹے علی نے اپنے قوت اختیار سے ختم کر لیا۔ اور ذرا سوچنا کہ جس قوم کے، جس ہستی کے سب سے چھوٹے علی کے پاس قیامت روکنے کا اختیار ہو، نہ جانے سب سے بڑے علی کے پاس کیا آباد رہے۔ بس قصہ مختصر کرنے میں کیا کہا، نوح نے کشتی بنائی، کشتی کا واقعہ سب کو پتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ درخت بن گئے ہیں، اپنے بیٹوں کو ساتھ کر کے یہاں سے جو کشتی ہے وہ بنوا لو۔ کشتی بنائی گئی، کشتی میں وہ لوگ سوار ہو گئے جو نوح کو مانتے تھے، جو حجت کے انکاری نہیں تھے۔ کشتی میں 80 لوگ سوار ہو گئے۔ کشتی کے 3 منزلیں بنائی گئی، پہلی منزل پہ انسان، دوسری منزل پہ ہر جوڑے کے جانور اور تیسری منزل پہ خوراک اور ہر پودے کا بیج رکھا گیا۔ کشتی آئی، عذاب آیا، عذاب ختم ہونے والا تھا۔ اس عذاب میں نوح کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، کنعان، جو کہ حجت کا انکاری تھا۔ نوح نے ہر بار آواز دی کنعان میرے کشتی میں سوار ہو جا، وہ کہتا میں تجھے حجت نہیں مانتا، میں حجت کا منکر ہوں، میں خود بچ جاؤں گا۔ وہ ڈوبتا رہا، نوح آواز دیتا رہا، وہ نہیں آیا، وہ ضد پہ اڑا رہا، میں حجت کا منکر ہوں، میں تجھے حجت نہیں کہتا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ لہٰذا نوح کا اپنا بیٹا بھی حجت کے انکاری کی ہونے کی وجہ سے عذاب میں ڈوب گئے۔ نوح کے باقی 3 بیٹے نوح کے ساتھ تبلیغ کرنا شروع کر گئے، لیکن اللہ نے کیا کہا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، کہ ہم نے اگر چنا ہے تو نوح کو چنا ہے، نوح کے آل کو نہیں، کیونکہ نوح کے آل میں نوح کا بیٹا حجت کا انکاری تھا۔ نہ اللہ چاہتا تو اللہ کہتا نا کہ ایک بیٹا، لیکن آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بس نوح ہے چنا ہوا، کوئی اور چنا ہوا نہیں۔ ابراہیم اور آل ابراہیم، عمران اور آل عمران، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو 7ویں محرم کو بتاؤں گی کہ وہ ہے کیا اور ان کی آل کو چنا کیوں گیا۔ بس اب میں آپ لوگوں کو نوح اور حسین کی مناسبت کرتے ہوئے دکھاتی ہوں۔ ایک کشتی نوح نے بنائی، ایک کشتی کربلا میں حسین نے بنائی۔ نوح کی کشتی میں بھی 72 لوگ، 80 لوگ تھے، لیکن جو 8 لوگ تھے وہ نوح کے اپنے بیٹوں میں سے، لہٰذا نوح کی کشتی میں بھی 72 لوگ، حسین کی کشتی میں بھی 72 لوگ۔ نوح نے کشتی اس لیے بنائی کہ انسانیت کو عذاب الہی سے بچا سکے۔ حسین نے سفینہ نجات کی کشتی اس لیے بنائی کہ یزیدیت کے سیلاب سے انسانیت کو بچایا جا سکے۔ نوح کی کشتی نوح نے لکڑیوں سے جوڑ جوڑ کر بنائی، حسین نے دلوں کو جوڑ جوڑ کے کربلا کی کشتی بنائی۔
کی کشتی میں یہ تھا کہ نوح نے اپنے ساتھیوں کو سلامت رکھا اور حسین نے اپنے ساتھیوں کو علیہ السلام بنا دیا. ہر تھا ہر علیہ السلام بن گیا. سعید تھا سعید سے سعید علیہ السلام بن گیا. جون تھا جون سے جون علیہ السلام بن گیا. نہ آج تک نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن جب بھی حسین کے صحابی کربلا میں آئے وہ علیہ السلام بن گئے. اب ولید کے دربار میں حسین کو بلایا گیا اور کہا گیا یزید تجھ سے بیعت مانگ رہا. حسین کہتا ہے اتنا تو ڈرپوک ہے یزید، اتنا تو بزدل ہے یزید کہ میرے سامنے آ کے مجھ سے بیعت مانگ نہیں سکتا. اگلا جملہ جو حسین نے کہا وہ تاریخ کے اوراق پر موجود ہے. حسین کہتے ہیں مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اب حسین چاہتا تو کہتا میں تیرا بیعت نہیں کر سکتا. نہ، حسین نے کہا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو یہ تاریخ میں پڑھ چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی رہنا کہ حسین نے کہا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور میں بھی اگر آج کا یزید بھی حسین کے ذکر سے روکنے کی کوشش کرے، جو ذکر سے ڈرے بغیر، چاہے وہ بم بلاسٹ ہو، چاہے وہ تلواریں ہو، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان تمام کی وجوہات سے خوف کے بنا جو بندہ ذکر حسین میں حسین کی بارگاہ میں آئے وہ حسین جیسا کہلاتا ہے، اور جو حسین کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرے وہ یزید جیسا کہلاتا ہے. بے شک. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. جیو. بس حسین کے جملے سننا. حسین نے کہا میں یزید کو بیعت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ حسین کہتا ہے میں پاک ہوں وہ پلید ہے، میں روزہ دار ہوں وہ فاجر ہے، میں سچا ہوں وہ فاسق ہے، میں نمازی ہوں وہ بے نماز ہے، میں کوثر کے پانی کا وارث ہوں وہ شرابی ہے. حسین نے اتنا کہنا تھا. اگلا جملہ حسین کو جلال آیا. جلال آ کے کہتا ہے میں سید الانبیاء کا نواسا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، میں سیدہ کا لال ہوں، میں ختیجہ کے وارثان میں آتا ہوں. یہ کہنا تھا. حسین آگے کہتے ہیں ارے مجھے یزید بیعت کرنے کا کہتا ہے. آپ بتاؤ تجھے میں کون ہوں؟ فرشتے میرے در پر سجدہ کرتے ہیں، فرشتے میرے در پر سجدہ کرتے ہیں، حوریں میرے نور سے مل کر بنے ہوئے ہیں. سجدوں کو طول میں دیتا ہوں، بے اولادوں کو اولاد میں دیتا ہوں، بے سہاروں کو سہارا میں دیتا ہوں. ارے محمد میری وجہ سے نماز روک سکتا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں، میں تجھے بیعت کروں. اگر میرے بابا علی نے کسی کمی کی بیعت نہ کی ہے تو میں حسین کسی کمی یزید کی میں حسین کسی کمی یزید کی بیعت کیوں کروں؟ اور اسی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے، اسی رسالت کو بچانے کے لیے، اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا پورا گھر اٹھا دیا. ہم 10 دن یہاں آتے رہتے ہیں، مجلس کر لیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. انسان ہیں، گھروں میں ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا. یہ تصور مجھے کب آیا تھا جب میں کربلا کے بین الحرمین تھا. مولا آپ سب کو نصیب کر کہ وہ دن ہے جس دن میں آپ دعا مانگو گے وہ دعا رد نہیں ہو. میں جب بین الحرمین میں کھڑی تھی میں نے صرف یہ تصور کیا حسین نے مجھے کربلا بلایا، میں کربلا آ گئی، حسین نے اپنا روزہ دکھایا، میں نے سجدہ بھی کر لیا. لیکن جب میں 1400 سال پیچھے چلی گئی وہاں کھڑے کھڑے
کہ آج ہم کربلا میں بیٹھے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، حرم میں بھی جاتے ہیں، روزوں کو بھی چومتے ہیں، واپس آ کے ہنستے بھی، بولتے بھی. کیا رات ہوگی وہ رات شب عاشور جب اسی جگہ انہی خیموں میں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے کہتی ہوگی کل حسین سے پہلے حسین پر شہید ہو جائے. کربلا درس لینے کا نام. کربلا عورت کے لیے پردہ، جوان کے لیے صحرا، بیٹی کے لیے عزت کا نام. مائیں بیٹی ہے میرے سامنے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دل سے پیار کرتے ہو. آج زینب کے جگر کے ٹکڑے پڑنے ہیں، آج زینب کی جوڑی پڑنے ہیں. زینب، مولانا سید اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ شام غریبہ کو ایک ہی جملہ پڑھتا ہوں اور وہ جملہ شاید کافی ہوتا ہے. وہ شام غریبہ کو پڑھتے ہیں کہ اے سیدوں، اے سادات، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں سال کے 365 دن تم لوگ خود کو جعفری بھی کہو، خود کو زیدی بھی کہو، خود کو کاظمی بھی کہو، خود کو نقوی بھی کہو، خود کو رضوی بھی کہو، خود کو تقوی بھی کہو، جس سید سے تعلق رکھتے ہو خود کو اسی نام سے پکارو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن شام غریبہ کو ہر سید، ہر بندہ، ہر عزادار خود کو زینبی کہہ کر پکارا کرے، کیونکہ کربلا میں ہر ماں کا بیٹا شہید ہوا لیکن زینب کی نسل شہید ہوئی. زینب کے 2 بیٹے تھے، دونوں حسین صدقے میں دے دی. بڑا دل مانگتا، بڑا جگر مانگتا فولاد کو خود سے دور کر. مدینے سے لے کے 10 محرم کی رات تک جب جب آنو محمد نے سفر کیا ہے، جہاں جہاں قافلہ رکا ہے، اکبر عالیہ کی گود میں سر رکھتا، قاسم فروا کی گود میں سر رکھتا، اصغر رباط کی گود میں ہوتا، ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا آ جاتا، آنو محمد فضا کے پاس بیٹھے ہوتے. زینب رو کے کہتی فضا ان کو میرے قریب نہ لانا، یہ میرے حسین کا صدقہ ہے، میرا بیٹا تو اکبر ہے، میرا لال تو قاسم ہے. شہزادے ماں کی طرف دیکھتے، آس لگاتے ماں ہمیں پیار کرے گا، ماں ہمارا ماتھا چومے گی. لیکن ہائے صدقے زینب تمہاری محبت پہ. زینب نے کہا یہ میرے حسین کی صدقے ہیں، میں انہیں پیار نہیں کروں. آنو محمد کربلا میں آئے، عباس کے شاگرد تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے، شاگردی عباس سے سیکھی تھی. حسین کربلا میں بیٹھے ہیں. مکے میں عبداللہ نے زینب سے کہا تھا جب گھر سے کوئی جاتا ہے نا امیر بندہ تو بڑا صدقہ دیا جاتا ہے، بتا اتنا کیا بڑا صدقہ دوں. تو اس نے کہا اس وقت میں مکے میں موجود ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عبداللہ کہتا ہے آن تیری طرف سے صدقہ، محمد میری طرف سے صدقہ. تب سے صدقہ بن کے کربلا پہنچے. کربلا میں شب عاشور کو زینب نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے مامو حسین کے حوالے کر کے کہا جا تجھ پر میں نے فدا کر دیے نے، اکبر سے پہلے انہیں قربان کر دینا. زینب نے بیٹوں کو نصیحت کی تھی چچا عباس بہت پیاسے ہیں، چچا مامو حسین بہت پیاسے ہیں، دریا کی طرف رخ کر کے نہ دیکھنا، کبھی پانی نہ مانگنا، اور ہاں یہ بات یاد رہے صبح سے میرا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے. اتنا دور جانا کہ حسین کو جاگیر سے باہر تیرا لاشا نہ اٹھانا پڑے. ہائے میں صدقے، ہائے میں واری شہزادوں پہ. ابھی یہاں سے حسین بھی، اب
عباس کے حوالے کیا. ماموں نے دونوں کو گھوڑے پر بٹھایا, دونوں کو تیار کیا. جا میرے شاگردوں, عوان نے محمد کی طرف دیکھ کے کہا, محمد ہم حیدر کرار کے نواسے, ہم جعفر طیار کے پوتے, ہم عباس کے شاگرد ہیں. ہمیں ایسے لڑ کر بتانا ہے کہ ہم آج آئی کون ہے. اور اتنا کہنا تھا, دونوں وار کھڑے, ایسا لڑے ایسا لڑے ایسا لڑے کہ 9 لاکھ کا جو لشکر تھا وہ میدان سے بھاگ گیا. جیسے ہی بھاگ گیا, عمر ابن سعد نے کہا, آج کیا ہوا ہے تم لوگوں, کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا, عمر ابن سعد تجھے نہیں پتا, جعفر طیار کے نواسے لڑنے آئے ہیں, علی کے نواسے لڑنے آئے ہیں. ارے عباس کے شاگرد ہے. ارے عمر ابن سعد خود لڑنے آ گیا. جیسے ہی قریب آیا اور نے ایسا وار کیا کہ عمر ابن سعد باغ کے خیموں میں جا گھسا. خیموں میں جا کے ہی اور نے عمر ابن سعد پر وار کیا. جیسے ہی وار کیا, عمر ابن سعد کہتا ہے, یہ بڑے تکڑے شاگرد ہے. ارے یہ عباس کے شاگرد ہے, یہ ایسے نہیں مانیں گے. جیسے ہی میدان خالی ہوا نا, محمد نے ان کو دیکھ کے کہا, بھائی چل فرات کی طرف چلتے ہیں. فرات کی طرف جا کے فرات کو خالی کرتے ہیں. جیسے ہی فرات میں لڑنا شروع کر دیا, عمر ابن سعد کہتا ہے, ارے یہ ہاشمی اولاد ہے, انہیں دھوکہ دے دو. ارے اتنا کہنا تھا, ایک ملعون کہتا ہے, تو یہاں پہ لڑ رہا ہے. ارے فوج تو زینب کی رضائیں لوٹنے چلی گئی ہے. ارے واری یہ کہنا تھا, اور پیچھے مڑا. جیسے ہی اور پیچھے مڑا, ارے محمد جیسے ہی بھاگنے لگا, ایک ملعون نے پیچھے سے محمد کے رخسار پر تیر مارا. ارے محمد نہ زین پہ رہا, محمد نہ زمین پہ رہا. بھیا میں گرنے والا ہوں, ارے چوٹ لگی تو معاف کر دینا. جب تک آن محمد کو بچا نہیں آتا, ملعونوں کو موقع مل گیا. ملعونوں نے محمد پر تلواریں مارنا شروع کر دی. ایسے کے ہاں, علماء سوال کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں, کربلا میں اون کا حرم ہے, اون کا روزہ ہے, اون کی خبر ہے, محمد کیوں الگ نہیں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ ارے آواز میں بتاتی چلوں. یہاں اون نے لڑنا شروع کر دیا. لڑتے 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 اون جاگیر علی اکبر سے باہر نکلا. جو زوال بیٹھے ہیں وہ میرے گواہ بنیں گے. ہم کربلا پہنچتے ہیں, ارے اون کے روزے پہ پیدل نہیں جا سکتے, بسوں میں سفر کر کے جاتے ہیں. ذرا سوچ لو اس معصوم بچے کا, نہ جانے کتنا دور سفر کیا ہوگا. جیسے ہی اون نیچے گرا, اون نے دریا کا رخ نہ کیا. اون نے آنکھوں پر ہاتھیں رکھ لی تاکہ کہیں میں دریا کا رخ نہ کر لوں. ملعون اتنا ظالم تھا, اون کی آنکھ میں تیر مارنا شروع کر دیے. ہائے صدقے اون شہید ہوا. حسین اون کا لاشا ڈھونڈنے گئے. سوال کرتے ہو نا, اون کا حرم ہے, محمد کا حرم کیوں نہیں؟ خدا کے لیے چوٹ لگے تو معاف کر دینا. آخری جملہ قبر کے لیے رونے کو بھی کافی ہے. اون کا لاشا تو عباس اٹھا کے لایا. محمد کے لاشے کو حسین نے ایسے ہی گٹڑی میں اٹھایا جیسے قاسم کے ٹکڑے جمع کیے تھے. اللہ 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 قوم اسلامی ماتم حسین.